ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس صورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ فرماتے ہیں جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس پر اللہ کی۔ محترم ناظرین، حدیث جامع الترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ صورت پڑھے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی ایسا ایسا گناہ نہیں جو اس صورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کو پڑھنے پر اس پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین سرگوشی فرما رہے تھے۔ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا جسم باز کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجابات ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، جس پر اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے کہ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے کس کام پر مامور ہے؟ عرض کی، یہ نباتات اور بارش پر میں نے کہا کہ ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کی کہ یہ روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ بحوالہ حدیث طبرانی شریف، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو
کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص جب حیران ہوا اور کہہ اٹھا، کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سیاہ موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے کہا ایسا ہی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دے اور فرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیصلہ کرانے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفل عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور اس کی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد اور زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس کی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چلتی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی سارا دن روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس کے شوہر کو کچھ نہ ملا اور وہ یہ انتہائی شائق گزرا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزہ سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کی اور نماز پڑھ کر بارگاہ خدا مندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضا مندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رزق رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا اور نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو، اور ایسا بیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کے لیے گیا مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کے غرض سے میری منتظر ہوگی، میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں سے تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں یوں دعا کرو، اے اللہ، اے میرے مالک و خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرہ میں سے عطا فرمایا تو اسے واپس لے لیں۔ اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت
شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کے ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوگی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی بابا آپ ہمارے گھر آتے ہوئے اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نہ ٹھہرایا ہو اور تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہوگا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کی کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکثر میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ دوسری سیر ہو کر کھا جاتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں پڑا ہوا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا، جس میں جیسے میں نے نہیں سنا وہ بکری کان جھڑکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی
نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے ہی دیکھتے اور وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ہاتھ ایسے ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا۔ جو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچے کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچے پر کپڑا ڈالا دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دن صدمہ سے نڈال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اپنے فرزندوں کو بلاؤ، فوراً بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ کھانا کھائیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہے جلد سے جلد بلاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے جھلک پڑے۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئیں اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ادب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آرام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھیں، زار و قطار رونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ
جاؤ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولنے نہ سماتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ جو اس سورت کو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا اور اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور جو شخص صبح اور شام اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین وہ سورت الواقعہ ہے۔ ناظرین اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے ایک مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ورنہ اگر آپ اس سورت کو رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کی برکت سے تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن جا کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کے تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہیں۔ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے اللہ جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اور دنیا آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔